أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمدللہ، الوہیت کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے، الرحمن عام مہربان ہے، الرحیم خاص رحم فرمانے والی ہستی ہے، مالک یوم الدین مالک ہے بدلے کے دن کا، انصاف کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ آپ اس انداز بیان کے بدلنے کو ذرا دیکھیے، یہاں تک کلام تھا ایک الگ طرز سے، اور اب ایاک نعبد و ایاک نستعین سے انداز کلام یکسر مختلف ہو گیا۔ الحمدللہ سے مالک یوم الدین تک جو صیغے تھے وہ غائب کے تھے، حاضر کے نہیں تھے، خطاب کے نہیں تھے۔ الوہیت کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے، اللہ ہی کے لیے جو مخلوق کا پالنے والا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایک ربط تو یہ ہے، اور ایک مسئلہ ہمارے سامنے یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب چونکہ تم اللہ تعالی کی تعارف حاصل کر چکے ہو اور اللہ تعالی کی معرفت تمہیں حاصل ہو گئی ہے، اب تم اس لائق ہو کہ اللہ تعالی کے ساتھ ڈائریکٹ خطاب کر سکو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ابھی تک تم باہر تھے، اب اندر آ گئے، اب اہل اللہ میں تم شامل ہو گئے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ابھی تک تم خطاب کے اہل نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرنے کے اہل نہیں تھے، اب چونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد تم اس لائق ہو کہ اللہ تعالیٰ سے خطاب کر سکو اور اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر سکو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تو تھا انداز بیان کے تبدیل کرنے میں بنیادی حکمت۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں مسئلے عبادت کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین، الوہیت کے صفات کے لائق اللہ ہی ہے، ربوبیت اللہ کی صفت ہے، رحمانیت رحیمیت اللہ کی صفت ہے، مالکیت اللہ کی صفت ہے۔ الوہیت کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین اللہ ہی ہے، الرحمن الرحیم اللہ ہی ہے، مالک یوم الدین اللہ ہی ہے، پس عبادت بھی اسی ہستی کی ہونی چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، لائق عبادت وہ ہستی ہے
جس کے یہ صفات ہو، جو الوہیت، ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت کے صفات سے متصف ہو، وہی ذات لائق عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ارے جب تم نے مان لیا کہ الحمدللہ، جب تم نے مان لیا کہ رب العالمین، جب تم نے مان لیا کہ الرحمن الرحیم، جب تم نے تسلیم کر لیا کہ مالک یوم الدین، اب سر جھکانا، عبادت کرنا اللہ ہی کے ساتھ خاص ہونی چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ دو باتیں ہو گئی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ آگے جانے سے پہلے دوبارہ دوہرا لیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اس سے قبل جو صیغے تھے، جو انداز بیان تھا، وہ مختلف تھا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہ ڈائریکٹ خطاب اللہ تعالی سے شروع ہو گیا، انداز بیان یکسر مختلف ہو گیا۔ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ جب تم نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی تو اب تم اللہ تعالیٰ سے خطاب کے اہل بن گئے ہو، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ تم مخاطب کیا کرو اور کر سکتے ہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دوسری بات وہ یہ کہ پچھلی آیات سے مسئلہ عبادت کا ربط اور تعلق کیا ہے؟ تو جواب یہ کہ اس سے پہلے یہ واضح ہو گیا، یہ بات واضح ہو گئی کہ الوہیت کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ رب العالمین اللہ ہی ہے، الرحمن اللہ ہی ہے، الرحیم اللہ ہی ہے، مالک یوم الدین اللہ ہی ہے۔ جب تم نے اتنی باتیں تسلیم کر لی، تمہارے عقیدے میں یہ باتیں بیٹھ گئی، تمہارا تصور اس معاملے میں مکمل صاف ہو گیا، تو اب ایاک نعبد کا نعرہ لگا کر اس بات کا اعلان کرو کہ عبادت کے لائق وہی ہستی ہونی چاہیے جو ان صفات سے متصف ہو، جس ہستی کی یہ صفات ہو۔ الحمدللہ سے دعوے توحید تھا، یہ میں مختلف طریقوں سے آپ کو ایاک نعبد کی جانب لانا چاہ رہا ہوں۔ الحمدللہ سے، الحمدللہ میں دعوے توحید تھا، دعوے صورت، الوہیت کی جتنی بھی تعریفیں ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ دلیل رب العالمین، دلیل نمبر 2 الرحمن الرحیم، دلیل نمبر 3 مالک یوم الدین۔ جب تم نے یہ دعویٰ دلائل سے سن لیا اور دلائل کی روشنی میں یہ مسئلہ تمہارے سامنے واضح ہو گیا، تو اب نتیجہ یہ نکلا، یہ بھی تسلیم کر لو کہ لائق عبادت اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ایاک نعبد، اس آیت کریمہ سے اس سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ پہلا حصہ بھی 3 آیات پر مشتمل تھا، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ تیسرا حصہ بھی 3 آیات پر مشتمل، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور دوسرا حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس حصے میں، پہلے حصے میں اللہ کا حق، اللہ کے صفات، اللہ کے اسماء، تیسرے حصے میں مخلوق کی دعا، بندے مومن کی دعا اور 3 فرقوں کا اجمالاً بیان، اور دوسرے حصے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ کا حق بھی ہے اور بندے کا حق بھی ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ عبادت اللہ ہی کی جائے گی، مخلوق کا حق یہ ہے کہ بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی وقت
اللہ کے دربار میں آنا چاہے تو اسے آنے کی اجازت ہے، کچھ بھی مانگنے کی اجازت ہے۔ جو بھی یہ مانگے گا دل سے، رب کریم اسے اس کی دعا کی قبولیت سے نوازے گا۔ ہاں البتہ دعا کی قبولیت کی جو کئی صورتیں ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ دروس میں ایاک نستعین کے تحت آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی ایک دوسری بات کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ فعل پہلے ہوتا ہے، مفعول بعد میں ہوتا ہے۔ فعل پہلے ہوتا ہے جبکہ مفعول بعد میں ہوتا ہے۔ جی اب عربی قواعد کی روح سے دیکھا جائے، اردو کی تو بات ہی الگ ہے، عربی قواعد کی روح صرف آپ کے سمجھانے کے لیے، اردو میں ہم کہتے ہیں میں جا رہا ہوں، یہاں فاعل مقدم ہے، میں جا رہا ہوں یہ فعل ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں، بلکہ عربی قاعدہ اس سے مکمل طور پر اس کے الٹ ہے کہ اس میں یوں کہنا چاہیے کہ جا رہا ہوں میں۔ ٹھیک ہے، فعل پہلے ہونا چاہیے جبکہ فاعل اس کے مفعول، جی مفعول کی بات، یہاں تو میں نے فعل کی بات چھیڑ دی، جی مفعول کی بات، مفعول فعل پہلے، یہ مثال درست نہیں تھا، فعل پہلے ہونا چاہیے جبکہ مفعول اس کے بعد ہونا چاہیے، لیکن یہاں ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، تیری ہی، یہ تیری ہی، ایاک یہ مفعول ہے، نعبد فعل اور فاعل ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت ایک فعل ہے، تو یہاں جو فعل ہے وہ مفعول کے بعد لایا گیا ہے، حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ پہلے فعل ہونا چاہیے تھا بعد میں مفعول، یعنی یہ ہونا چاہیے تھا عربی قواعد کی روح سے نعبدک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نعبدک، نعبدک، ہم تیری، ہم عبادت کرتے ہیں کا تیری، تو قواعد کی روح سے مفعول بعد میں ہونا چاہیے، فعل پہلے ہونا چاہیے، یہاں ایاک مفعول پہلے اور فاعل جو ہے، جو فعل اور فاعل ہے وہ بعد میں۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایاک کا حق نعبد کے بعد ہونا چاہیے تھا، ایاک کا حق نعبد کے بعد ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں ایک قانون ہے، تقدیم ما حقه التأخیر یفید الحصر والاختصاص، تقدیم ما حقه التأخیر، تقدیم کہتے آگے کرنے کو، اس چیز کو آگے کرنا جس کا حق پیچھے ہو، تقدیم ما حقه التأخیر یفید الحصر والاختصاص، اس چیز کو آگے کرنا جس کا حق پیچھے کرنا ہو، یفید الحصر والاختصاص، یہ حصر اور اختصاص کا فائدہ دیتا ہے۔ یہاں ہم مثال کے طور پر ہزاروں کا مجمع ہو لیکن ایک بزرگ آ جائے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لیٹ آئے ہیں اور یہ پیچھے ہے تشریف فرما ہو، لیکن سٹیج سے ان کے لیے بلاوا آ جاتا ہے اور ان کے لیے اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے، اعلان کر دی جاتی ہے کہ جی فلاں حاجی صاحب یا فلاں حضرت صاحب وہ آگے تشریف لائے، تو ان کا اس مجمع میں ان کی جو خصوصیت ہے تو وہ مزید نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں اسی کی روشنی میں تقدیم ما حقه التأخیر یفید الحصر والاختصاص، جس چیز کا حق پیچھے کرنا ہو اسے آگے لانا یہ حصر اور اختصاص کا فائدہ دیتا ہے۔ یفید الحصر، ہم جب کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم تیرے، جی ہم تیری ہی، یہ ہی جو ہے ہی
حصر اور اختصاص کے لیے، تو یہ اسی وجہ سے معنی میں کہا جاتا ہے ہی کہ یہاں ایاکا جو کہ مفعول ہے، نعبد جو کہ فعل اور فاعل ہے، اس ایاکا کا حق پیچھے تھا، اسے آگے کر دیا گیا تاکہ یہ حصر کا فائدہ دے، تاکہ اس سے یہ معلوم ہو کہ کلام میں حصر ہے. یعنی اب ایاک نعبد کا معنی بنے گا نعبد کا ولا نعبد غیرک، نعبد کا ولا نعبد غیرک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. ہم مشرکین مکہ جیسے نہیں، ہم یہود اور نصارہ جیسے نہیں. عبادت کے جتنے بھی اقسام ہیں، جتنے بھی اجزاء ہیں، وہ کل کے کل اللہ ہی کے لیے ہم کرتے ہیں. مکے کے مشرک اللہ کو مانتے تھے، قرآن سے اس کا ثبوت ہے. حتیٰ کہ صرف مانتے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو خالق بھی تسلیم کرتے تھے، وہ اللہ کو رب اور رازق بھی تسلیم کرتے تھے، وہ اللہ کو بارش برسانے والا بھی تسلیم کرتے تھے. لیکن ساتھ ساتھ اس میں وہ گڑبڑ کیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی وہ بعض صفات الہیہ میں جو اللہ کے ساتھ خاص ہے اس میں وہ شریک ٹھہراتے تھے. اسی طرح صرف اللہ کو ماننا نہیں بلکہ ان کے زکوٰۃ کا ذکر بھی قرآن مقدس سورۃ الانعام آیت نمبر 136 میں ہمارے سامنے ملتا ہے. سورۃ الانعام پارہ نمبر 8 آیت 136 اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. اور یہ لوگ ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ اس میں سے ذرأ من الحرث، ذرأ من الحرث والانعام، جی ان کے جو فصل ہے اور ان کے جو چارپائے ہیں چھپاہے ہیں تو یہ لوگ اس میں ٹھہراتے ہیں نصیباً، اللہ کے لیے اس میں ایک حصہ ٹھہراتے ہیں کہ جی فقالوا هذا للہ، یہ کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کا ہے، جس طرح ہم زکوٰۃ کے وقت کہتے ہیں. ہاں البتہ مسئلہ یہ تھا وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ حصہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے جن کو ہم نے جو اللہ تعالیٰ کے شریک ہے. اچھا جی، یعنی اس سے تو یہ مسئلہ واضح طور پر ہمارے سامنے آ گیا کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے نام اپنے مال میں سے، اپنے چارپایوں میں سے اور فصل وغیرہ میں سے اللہ کے نام کا حصہ بھی نکالتے تھے. اور یہ قرآن مقدس سے ہے، سورۃ الانعام پارہ نمبر 8 آیت نمبر 136. اسی طرح مشرکین مکہ کے حج کا ذکر بھی قرآن مقدس میں ملتا ہے. صرف حج نہیں بلکہ حاجیوں کی خدمت اور ساتھ ساتھ بیت اللہ کی تعمیر، اس کا بیان بھی قرآن مقدس میں ہے. سورۃ التوبہ آپ دیکھ لیجئے پارہ نمبر 10. سورۃ التوبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 17، بلکہ آپ 19 دیکھ لیجئے، وہاں دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں گی. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. کیا تم ٹھہراتے ہو حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر اس شخص کے عمل جیسے جو کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آیا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں اعمال برابر نہیں، اور نہ یہ دونوں قسم کے لوگ. چونکہ مشرکین مکہ یہ فخر کرتے تھے کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں،
ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ہم مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ تمہارے عقیدے میں خرابی ہے لہٰذا تمہارا عمل یہ اہل ایمان کے عمل کے برابر قطعاً نہیں ہو۔ جی زکوٰۃ کا ذکر بھی آ گیا، عشر کا ذکر بھی آ گیا، اور ساتھ ساتھ حاجیوں کی خدمت اور مسجد حرام کی تعمیر۔ یہ جو حتیم ہے، حتیم خانہ کعبہ کے ساتھ ہی، یہ دراصل خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی ہے، اس سے قبل جو بیت اللہ کی تعمیر تھی، تو یہ حتیم بھی خانہ کعبہ کا حصہ تھا، اور خانہ کعبہ کے 2 دروازے تھے اور دونوں زمین کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ مشرکین مکہ نے جب خانہ کعبہ کی جو عمارت تھی، جو آبادی تھی، وہ خستہ حال ہو گئی تھی، تو انہوں نے تعمیر نو کے لیے خانہ کعبہ کو گرایا، اور اس کا طریقہ بھی یہ بہت ڈر رہے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر نازل نہ ہو، تو اس کے لیے ایک بہت بوڑھا شخص تھا، اس نے انہیں مشورہ دیا کہ تم لوگ چلے جاؤ پہاڑوں کی طرف اور یہاں مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں ایک اینٹ کو گرا دوں گا، اگر عذاب آ گیا تو میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا، میں ویسے بھی بوڑھا ہوں، اور اگر عذاب نہ آیا تو میں تمہیں بھی بلا دوں گا۔ جب اس نے وہ اینٹ گرا دی، عذاب نہ آیا، تو اس نے دیگر کو بھی بلا دیا۔ اسٹیمیٹ انہوں نے لگایا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ ہم میں سے جس کے پاس حلال مال ہو تو خانہ کعبہ کی تعمیر صرف اور صرف حلال مال سے ہو، حرام سے نہیں۔ اور استاذ محترم فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب اسٹیمیٹ لگایا تو خانہ کعبہ مکمل طور پر نہیں بن سکتا تھا، لہٰذا انہوں نے اسے چوکور بنا دیا کہ کہیں اس میں ہمارا حرام کا پیسہ نہ لگ جائے۔ یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے، جو شخص مالی سود کھانے کا مرتکب ہو، جو رشوت خور ہو، جس کی کل آمدنی وہ حرام ہو، تو وہ اپنی آمدنی کو پاک صاف کرنے کے لیے اپنی اس پاک صاف آمدنی سے مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ دے دیتا ہے۔ تو آپ خود ہی سوچئے کہ جب کوئی مسجد اس قسم کے مال سے تعمیر ہو جائے تو اس میں خاک کسی کا دل لگے گا؟ جی تو مشرکین تھے، لیکن اس کے باوجود ان میں بیت اللہ کا احترام موجود تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں بیت اللہ کو اپنے دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرز پر تعمیر کروں، لیکن تمہاری یہ قوم نئی مسلمان ہو چکی ہے اور یہ کہے گی کہ دیکھو اس نے تو کعبے کو بھی تبدیل کر دیا، ایمان اور عقیدہ تو چھوڑ دو، کعبہ بھی اس نے نہ چھوڑا، تو اس وجہ سے میں اسے اسی حالت پہ چھوڑ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ تو انہوں نے جب خلافت کی بھاگ دوڑ کچھ ہی عرصے کے لیے سنبھالی تو انہوں نے یوں کیا کہ بیت اللہ کو اسی طرز پر تعبیر کر دیا جو اصل طرز تھی، اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی تھی، لیکن ان کی شہادت کے بعد جب ان کے بعد پھر دوسرا شخص خلیفہ بنا تو اس نے دوبارہ خانہ کعبہ کی عمارت کو اسی طرح چوکور بنا دی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ مسئلہ پہنچ گیا تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ اب بیت اللہ کو دوبارہ اس طرز سے بنانا حرام ہے۔ یہ تو عجیب کام ہو جائے گا، ہر دوسرا بادشاہ آ کر کوئی چوکور بنائے گا اور کوئی اس طرز سے بنائے گا جو اصل طرز تھی بیت اللہ کی تعمیر کی۔ تو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی تھی، دوسری یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے 2 دروازے ہو جائیں،
ایک دروازے سے لوگ داخل ہوں اور دوسرے دروازے سے لوگ نکلیں، تاکہ ہر شخص اس میں داخل ہو سکے۔ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اسی طرح چوکور رہی خانہ کعبہ، اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونا چاہے تو یہ حتیم خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ حتیم کے اندر جانا یہ خانہ کعبہ کے اندر ہی جانا ہے، یہ خانہ کعبہ کا اپنا حصہ ہے۔ تو مسجد تعمیر کرنا یہ بھی مشرکین کرتے تھے۔ اسی طرح قرآن مقدس میں ان کی نماز کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ آپ دیکھ لیں سورۃ الانفال پارہ نمبر 9، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، آیت نمبر 35 سورۃ الانفال آیت نمبر 35، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اور نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ شریف میں الا مکاء و تصدیہ، مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ جی، یہ سیٹیوں اور تالیوں سے جو تشبیہ دی گئی ہے ان کی نمازوں کی، جس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عقیدے میں خرابی ہو، ایمان صحیح سلامت نہ ہو، عقیدے توحید نہ ہو، تو ایسے حالت میں، ایسی پوزیشن میں نمازیں پڑھنا اور سیٹیاں بجانا یہ ایک دوسرے کے مترادف ہے۔ نہ سیٹیاں بجانے میں کوئی ثواب ہے، نہ تالیاں بجانے میں کوئی ثواب ہے، اور نہ غلط عقیدے کے ساتھ نماز پڑھنے میں ثواب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس میں تقریباً 6000 سے جو اوپر آیات ہے، تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، میں آپ کو اس سے قبل بھی بتا چکا ہوں، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 500-600 آیات وہ آیات الاحکام ہے، اس میں احکامات بیان ہوئے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ لیکن اس کے علاوہ جتنی آیات ہے وہ آیات ایمان اور آیات توحید ہے، اس میں توحید کا بیان ہے۔ قرآن مقدس سب سے زیادہ زور عقیدے پر لگاتا ہے۔ اب کسی شخص کا عقیدہ صحیح ہو لیکن اعمال میں ہمارے جیسا ہو تو یہ امید واسق ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اسی عقیدے کے بدولت ہمیں نجات عطا فرمائے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہوا، تو تب بھی شاید اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی گناہوں کا سزا دے، آخر کار یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا۔ لیکن اگر کسی کے عقیدے میں خرابی ہو، خواہ وہ نبی کے چچا کیوں نہ ہو، نبی کے والد کیوں نہ ہو، نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، عقیدے میں خرابی ہو، اعمال کتنے خوشنما کیوں نہ ہو، لیکن عقیدے میں خرابی کے باعث اس کا داخلہ جنت پر اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 72، سورۃ المائدہ آیت نمبر 72، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو کوئی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام ٹھہرایا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ٹھیک ہے، اور سورۃ النساء آیت نمبر 48 اور 116، 48 اور 116، اللہ فرماتے ہیں اِلَّا اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشتا، ہاں شرک سے جو ماوراء گناہیں ہیں، شرک سے جو نیچے درجے کی گناہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے بخش دے گا۔ البتہ شرک کو بغیر توبے کے اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت معاف نہیں فرماتے۔ ایاک نعبد، تو ان کے مکے کے مشرکین نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت بھی کرتے تھے، اور بھی روزہ بھی رکھتے تھے۔ یہ عاشورہ کا جو روزہ ہے یہ ایام جاہلیت میں بھی رکھا جاتا تھا، یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ۔ اسی دن یہ لوگ غلاف کعبہ کو بھی تبدیل کرتے تھے۔ کسی زمانے میں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں
کسی زمانے میں ان سے کوئی گناہ سرزد ہوئی تھی، اس کے کفارے کے طور پر یہ روزہ انہوں نے رکھنا شروع کر دیا تھا، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام سے یہ سنت چلی آ رہی ہے، کیونکہ یہ مشرکین مکہ یہ دین ابراہیمی پر تھے، اور یہ الگ بات ہے کہ اس میں کئی تحریفات انہوں نے داخل کیے تھے، لیکن اصل کے لحاظ سے دین ابراہیمی تھا۔ تو روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، حج میں تلبیہ بھی کہتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قط قط قط، بس رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، بس آگے مت بولو۔ لیکن یہ لوگ کہتے الا شریکا ہوا تملکہ وما ملک، الا شریکا ہوا تملکہ وما ملک لبیک اللہم لبیک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسی سال ہمیں یہی کلمات حج کے موقع پر بیت اللہ شریف میں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات، اللہ تعالیٰ پر کوئی بات مشکل نہیں، اس کے خزانوں میں تو کسی چیز کی کمی نہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ۔ چلیے جو حضرات عمان میں ہیں اور جو حضرات ہمارے سویڈن میں ہیں، جرمنی میں ہیں، جی انس لالا ہے میرے، تو یہ لندن میں ہیں، اسی طرح میرے جو دیگر کئی احباب ہیں، تو چلیے ان سے بھی بیت اللہ شریف میں ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے کہ وہاں بھی کسی موقع پر درس قرآن کا حلقہ لگا کر یہ یاد تازہ بھی کر دیں۔ جی لبیک اللہم لبیک لبیک، اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ لبا یلبو کا معنی حاضری لگانا، میں تمام درگاہوں کو چھوڑ کر تیری درگاہ میں حاضری لگا چکا ہوں، میں حاضر ہوں۔ اللہم لبیک، اے میرے رب، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ لبیکا، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ لا شریک لکا، تیرا کوئی شریک نہیں۔ لبیک، میں حاضر ہوں۔ یہ ان کا تلبیہ تھا، ہاں الا شریکا ہوا تملکہ، ہاں بس صرف وہ تمہارا شریک ہے جسے تم نے اختیار دیا ہے، وما ملک، اور اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں۔ وہ عطائی طور پر تسلیم کرتے تھے، جس طرح آج کل کہا جاتا ہے کہ عالم الغیب اللہ ہے، لیکن نبی عطائی طور پر عالم۔ یہی عقیدہ یہ مشرکین مکہ کا بھی تھا کہ وہ عطائی طور پر تسلیم کرتے تھے کہ اللہ نے انہیں حصہ دیا ہے۔ الا شریکا هو تملکہ وما ملک۔ آج بھی کہتے ہیں کہ جی یہ اتنی بڑی بڑی گنبدیں جو ہے اور جھنڈیاں لہرا رہی ہیں، یہ اتنے لوگ جو آ رہے ہیں، تو کچھ تو ہے میں اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے۔ یہ ہمارے مشرکین زمانہ کا عقیدہ ہے، یہی عقیدہ مشرکین مکہ کا بھی تھا۔ تو ہم یہاں اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد، نعبد کا اس میں وہ مقصد ادا نہیں ہو سکتا تھا جو یہاں مقصود ہے۔ نعبد کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ تو مشرکین بھی کرتے تھے، نہیں، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تمہارے سوا کسی کی نہیں۔ ٹینشن ہے پھر سے، اچھا، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی نہیں۔ یہاں دوسری بات مزید اگر ہم آگے چلیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بھی یہی باتیں ہیں۔ نعبد، میں آپ کو اس سے قبل بھی بتا چکا ہوں کہ ہر ایک زبان ہماری، اگر پشتو ہے یا اردو ہے یا فارسی ہے یا انگلش ہے، دیگر کئی زبانیں جتنے میرے علم میں ہیں، تو اس میں 3 زبانیں ہوتی ہیں بنیادی لحاظ سے، بنیادی طور پر، جی پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر، ماضی، حال، مستقبل، اور ہر ایک کے لیے الگ سیغے ہوتے ہیں، ہر ایک کے لیے الگ سیغے ہوتے ہیں، لیکن عربی میں ایسا نہیں۔ اردو میں ہے میں جا رہا ہوں، میں جاتا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں جاؤں گا، لیکن عربی میں ایسا نہیں۔ عربی میں فعل ماضی ہے، 7 فعل مضارع ہے، فعل ماضی پاسٹ ٹینس، فعل مضارع میں حال اور مستقبل
دونوں کا حال اور استقبال دونوں کا معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ لہذا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے اور کسی کی نہیں، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ایاک نستعین، تجھ سے ہی مدد مانگتے رہیں گے۔ اب نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد، لیکن باہر قبر کو بھی پوجا جا رہا ہے، ولی کو بھی پوجا جا رہا ہے، پیر کو بھی پوجا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کس کس چیز کو لوگ پوچھتے ہیں۔ ایاک نعبد، کم از کم عقیدے کے معاملے میں ہمیں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اعمال کے لحاظ سے ہم گناہگار ہیں، اور ہم اعتراف کرتے ہیں اپنی گناہوں کے، رب کریم سے کیا چھپانا، چھپاتے ہیں ہم اپنی گناہ کو دوسرے لوگوں سے، مخلوق سے، رب کریم سے کیا چھپانا، تو اسے تو ہم وہ ہم سے بخوبی واقف ہے۔ الا یعلم من خلق، کہ اللہ نہیں جانتا اس کو جسے اللہ نے تخلیق فرمایا ہے۔ الا یعلم من خلق، کہ اللہ نہیں جانتا اس کو جسے اللہ نے تخلیق فرمایا ہے، اللہ تو واقف ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، اللہ باریک بین ہے۔ اللطیف اس ہستی کو کہتے ہیں جو باریک سے باریک چیز کو بھی دیکھ رہا ہو، دیکھنے والا ہو۔ اللطیف باریک بین ہے، الخبیر خبردار ہستی ہے۔ لیکن عقیدے کے معاملے میں ہمیں کمی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ قرآن کتاب ایمان اور کتاب توحید اور کتاب عقیدہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے جانے سے پہلے میں آپ کے سامنے دوبارہ خلاصہ رکھ دیتا ہوں آج کے سبق کا، تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے، اور تاکہ آگے دوڑ اور پیچھے چھوڑ والا قصہ نہ بنے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک بات تو ہم نے یہ کر دی کہ الحمدللہ سے مالک یوم الدین تک کا جو انداز بیان ہے وہ مختلف ہے، ایاک نعبد سے انداز بیان مختلف ہے۔ وہاں ہم کہہ رہے تھے الوہیت کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ہے، اور یہاں ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے خطاب کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو اشارہ اس جانب ہے کہ بندہ تب اللہ تعالیٰ سے مخاطبہ کرنے کا، کنورسیشن کرنے کا، بات چیت کرنے کا اہل ہوتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ اب جب تم نے معرفت الہیہ حاصل کر دی تو اب اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے رہو، ایاک نعبد و ایاک۔ ایک بات، دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں وہ یہ کہ ایاک نعبد کا پچھلے آیات سے کیا ربط ہے۔ جب تم نے تسلیم کر دیا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب یہ بھی تسلیم کر لو کہ معبود حقیقی اللہ ہی ہے۔ ایاک نعبد کا مسئلہ بھی تسلیم کر لو، اب یہ بھی مان لو کہ معبود حقیقی اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ تیسری بات، بلا خبر ما سوق نافذ سے قاعدہ بیان کما قاعدہ تقدیم ما حق اندے پسی ڈائریکٹ اچھا جی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے دعوی توحید تا الحمدللہ، دلیل نمبر 1 رب العالمین، دلیل نمبر 2 الرحمن الرحیم، دلیل نمبر 3 مالک یوم الدین۔ جب کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے، دعوے پر دلائل پیش کرتا ہے، تو اس کے بعد اس کا نتیجہ بھی نکالا جاتا ہے۔ تو دعویٰ ہو گیا الحمدللہ، دلائل سے ثابت ہو گیا یہ دعویٰ، نتیجہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ پھر ایک اور بات میں نے آپ کے سامنے کر دی ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، کہ عبادت ایاک نعبد ایاک نستعین، ایاک مفعول، نعبد فعل اور فاعل، ایاک مفعول، نستعین فعل اور فاعل۔ قاعدہ یہ ہے کہ پہلے فعل ہوتا ہے
اس کے بعد مفعول ہوتا ہے. یہاں مفعول کو مقدم کر کے فعل فاعل کو پیچھے کر دیا گیا تاکہ یہ حصر اور اختصاص کا فائدہ دے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں حصر اور اختصاص ہے، اور حصر کی کیا وجہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں تاکہ مشرکین مکہ وغیرہم سے مخالفت ہو اور اپنے عقیدے کا واشگاف الفاظ میں اظہار کر دیا جائے. ساتھ ساتھ ایک اور بات یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کہ ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ نعبد نستعین یہ دونوں فعل مضارع کی صیغے ہیں. فعل مضارع میں حال اور استقبال دونوں کا معنی پایا جاتا ہے، لہذا ہم معنی یوں کریں گے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے. عبادت کی تعریف، عبادت کیا چیز ہے؟ علت، ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ثمرہ عبادت کہ اللہ کی عبادت کرنے کا ثمرہ اور نتیجہ کیا ہے. ایک عنوان تعریف عبادت، ہم عبادت کرتے ہیں. جو عام مفہوم ہے وہ تو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، لیکن اس کی گہرائی میں جانا کہ عبادت کیا چیز ہے، علت عبادت اور تعریف عبادت، عبادت کیا ہے اور ہم اللہ ہی کی عبادت کیوں کرتے ہیں، اور اس کا ثمرہ اور نتیجہ کیا نکلے گا. انشاءاللہ تعالی یہ 3 عنوانات ہمارے آئندہ درس کے عنوانات ہیں. ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہاں ہم عبادت کا وہ مفہوم نکالیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے جو کہ یہ لفظ ادا کرتے وقت لوگوں کے مفہوم میں رائج تھا کہ عبادت کس چڑیا کا نام ہے. جی، جس وقت ان آیات کا نزول ہو رہا تھا لوگ عبادت کا مفہوم عام معاشرے میں کیا سمجھتے تھے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیے غلام کو عربی میں عبد کہا جاتا ہے، عبد، اور عبد کہنے کی وجہ کیا تھی؟ دراصل جو مشرکین تھے، مشرکین، اور اس دور میں جو غلامانہ نظام قائم تھا کہ آزاد انسان تک کو غلام بنا دیا جاتا تھا، غلام کی پوزیشن اور حالت یہ ہوتی تھی کہ اسے کوئی انسانی حق حاصل نہیں تھا. یہ تو اسلام نے آ کر انہیں حق دیا. ایک تو یہ کہ غلام کو کوئی بھی انسانی حق حاصل، جس طرح ہمارے جو مال مویشی ہوتے ہیں تو 10 مویشی ہے، اپنی مرضی، 2 ہے 3 ہے، اپنی مرضی ہے کہ جسے پکڑ کر ذبح کر دیا جائے اور ذبح کر کے بھون دیا جائے اور اسے باربیکیو کر کے اس پر نمک چھڑک کے وہ کھا لیا جائے بسم اللہ اول میں اور الحمدللہ آخر میں کہہ کر. جی ہماری اپنی مرضی ہے، وہ ہمارا اپنا مال ہے. اسی طرح غلام کے ساتھ بھی یہی رویہ ہوتا تھا، وہ اپنا مال سمجھا جاتا تھا اور اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں، حتیٰ کہ اس کی کوئی ملکیت بھی نہیں ہوتی تھی. غلام کی اپنی کوئی پرسنل پراپرٹی بھی، کوئی ملکیت اس کی نہیں ہوتی تھی. آقا کہتا کڑے رہو کڑا رہتا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاتا، لیٹ جاؤ لیٹ جاتا، چلے جاؤ چلا جاتا. بس وہ آقا کے حکم کا غلام ہوتا اور تابع فرمان ہوتا، تابعدار ہوتا. وہی آپ تصور اپنے نظروں کے سامنے لائیے اور اس کے بعد ایاک نعبد کہیے. وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزولی کتاب، گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشا. میرا طریقہ یہ ہے عموماً دروس میں کہ میں جو باتیں میں کر چکا ہوتا ہوں تو اسے مختلف انداز میں مختلف دروس میں اس کا تکرار کرتا رہتا ہوں تاکہ وہ احباب کے ذہن میں ذہن نشین ہو جائے اور یاد ہو جائے. کیونکہ ہمارا مقصد
میرے پیر اور مرشد میرے استاذ محترم اللہ تعالیٰ ان کی عمر اور علم میں برکت عطا فرمائے، فنا فی القرآن ہے اور میرے محسن بھی ہے، میرے قائد بھی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یو زان خول دی یو قرآن خول دی. ایک اپنے آپ کو نمایاں کرنا ہوتا ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ شخص بہت بڑا علامہ ہے، فہامہ ہے، اور ایک لوگوں کو قرآن سمجھانا ہے، قرآن سکھانا ہے. ٹھیک ہے. ایک لوگوں کو قرآن سمجھانا ہے اور ایک لوگوں کو اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا ہے. تو دونوں میں فرق ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے ہر ایک شخص کی کہ لوگوں تک قرآن مقدس کا پیغام، یہ میرا بھی فرض ہے اور آپ کا بھی فرض ہے کہ ہم حتی الوسع جتنے ہماری بس میں ہو اور جتنی طاقت میں ہو ہم لوگوں تک پیغام الہی پہنچائیں. اللہ تعالیٰ سے توفیق کی درخواست اور دعا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں 1 منٹ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو عبادت کا مفہوم اسے سمجھنے کے لیے ہم اگر دور جاہلیت کی طرف کوچ کرے، سفر کرے، اور دور جاہلیت کی طرف سفر کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں جو غلامانہ تصور قائم تھا ان کے ذہن میں اور جو رائج تھا، جو نظام وہ اپنی آنکھوں کے سامنے کر دیں، تو ہمیں ایاک نعبد کا مفہوم سمجھنے میں بڑی آسانی رہے گی. ایاک نعبد، ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں گفتگو ہوگی اس پر کہ مفہوم عبادت کیا ہے، تعریف عبادت اور علت عبادت اور ثمر عبادت. انشاءاللہ تعالی بات چیت ہوتی رہیں گی. فی الوقت سوالات جوابات کی نشست ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت کی سمجھ بوجھ